ڈی وائی ایس پی ہمایوں مزمل کی اپنی اہلیہ اور والد کو الوداعی کال۔ اپنے والد سے رو رو کر باتیں کی، اپنی اہلیہ سے رو رو کر الوداعی الفاظ کہے، 28 دن کے بچے کو الوداع کہا۔ تیرے دیدار پر اگر میرا اختیار ہوتا تو یہ روز روز ہوتا، یہ بار بار ہوتا۔ ہمایوں مزمل خون سے لت پت، آنکھوں میں آنسو، دل میں کئی ارمان، اور فون پر رابطہ ہو گیا۔ اپنے اہل خانہ سے بات کی، آخری بار کیا کچھ بات ہوئی، اپنی بیوی سے کیا کچھ کہا۔ والد کے گلے تو نہیں لگ سکا، لیکن والد کے سامنے اپنا چہرہ رکھ کر کتنی باتیں کی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمایوں مزمل کا تعلق ترال علاقے سے تھا، جو فی الحال ابھی سری نگر میں مقیم ہے۔ جنوبی کشمیر کے کوکرناگ ڈول علاقے میں سیکورٹی فورسز اور جنگجوؤں کے درمیان تصادم آرائی میں جاں بحق ہونے والا ڈی وائی ایس پی ہمایوں مزمل کی آخری کال اپنی اہلیہ کے نام اور اپنے والد کے نام، 28 ماہ کے بچے کو بھی دیکھا۔ یاد رہے 13 ستمبر دوپہر کے قریب کنڈول کوکرناگ کے جنگلات میں تصادم آرائی ہوئی، اور تصادم آرائی کے شروعات میں ہی تقریباً 12 بجے کے قریب ڈی وائی ایس پی مزمل کو گولی لگ گئی۔ گولی لگنے کے بعد مزمل ایک گہرے نالے میں جا گرے۔ جھاڑیوں کے بیچ زخمی حالت میں مزمل نے مدد کے لیے بہت چیخ و پکار کی، لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا۔ مزمل کا جسم خون سے لت پت تھا۔ مزمل کی آنکھیں ترس رہی تھی کہ اپنی اہلیہ، اپنے والد اور 28 دن کے بچے کو دیکھیں۔ مزمل نے ہمت کرتے ہوئے اپنے فون سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اپنی وردی سے اپنے زخموں کو مرہم پٹی کر رہے تھے۔ فون کال پر اپنی اہلیہ رابطہ بھی ہو گیا اور بتایا، مجھے گولی لگ چکی ہے، شاید میرا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ شاید 28 دن کے وہ بچے کا باپ کس حال میں ہوگا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خون سے لت پت اپنی بیوی سے بات کر رہا ہے، روتی سسکتی آواز، آنکھوں میں آنسو، اور مزمل نے اپنے 28 دن کے بیٹے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ آخری الفاظ یہ ہیں کہ شاید میں اب زندہ نہ رہوں، آپ اپنا خیال رکھنا اور بیٹے کا بھی خیال رکھنا۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور فون کال کٹ ہو گیا۔ تقریباً 2:30 بجے کے قریب جب پورے علاقے میں، پورے جموں کشمیر میں انکاؤنٹر کی خبر پھیل چکی تھی، گھر والوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ 28 دن کا بچہ، شاید اس کی قسمت میں اب باپ کا پیار نہیں تھا، باپ کا کاندھا نصیب نہیں تھا، اور وہ باپ ایک گھنے جنگل میں زخمی حالت میں پڑا تھا۔ تقریباً 2:30 بجے کے قریب مزمل کے ساتھ ایک بار پھر رابطہ ہوتا ہے۔ اس وقت مزمل خون سے لت پت تھا، آنسو بہہ رہے تھے، آواز میں اب وہ سختی نہیں تھی، آواز اس طریقے سے نکل رہی تھی کہ جیسے اب آخری لمحات ہوں۔ رک رک کر سے بات کی۔ مزمل خون سے لت پت تھا، آواز بھی دبی دبی تھی، اور بہت کم آواز سے بات کر رہا تھا۔ آواز میں تھر تھراہٹ تھی۔ اب یہ آخری فون کال تھا، جس کے بعد کو شاید یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ اب ہمایوں اس کے ساتھ کبھی بات نہیں کرے گا۔ شاید اس کے باپ کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہمایوں اب عمر بھر کا ساتھ ختم کر رہا ہے۔ شاید گھر والوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمایوں زخمی ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک عمر بھر کا ساتھ ایک پل میں ختم ہونے کو ہے۔ 2:30 بجے کے قریب جب مزمل کی بات سے ہوتی ہے تو 2-3 الفاظ بڑی گہرائی سے کہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مجھے گولی لگ چکی ہے،
اب میرا خون بہہ چکا ہے، شاید میں زندہ نہ رہوں، شاید میں زندہ نہ رہوں۔ اپنا خیال رکھنا، بیٹے کا خیال رکھنا۔ اور والد سے بھی بات کی، والد سے بات کر کے بھی یہی کہا کہ الوداع، شاید میں اب گھر نہ لوٹوں۔ آپ کو بتاتے چلیں، مزمل کو جب گولی لگتی ہے تو ایک گہرے نالے میں گرتا ہے۔ جھاڑیوں کے بیچ مزمل کئی بار آواز دیتا ہے، لیکن مدد کے لیے کوئی نہیں۔ یہ الوداعی کال تھا ہمایوں مزمل DYSP 2018 کے کیس کا، کامیاب طالب علم اور ایک کامیاب آفیسر جو آج اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ آخری فون کال میں صرف اپنی اہلیہ، اپنے والد اور اپنے بیٹے کا حال جانا اور اپنی پوری بات ان کو بتائی۔ ہمایوں مزمل، الوداع، اللہ پاک مغفرت کرے۔